کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الو کا دیکھنا واقعی نحوست کا سبب بنتا ہے، یا شادی کے موقع پر تیل ڈالنے کی رسم کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا آنکھوں کا پھڑکنا واقعی کوئی اہم پیغام ہے یا یہ محض توہم پرستی ہے؟ اور کیا واقعی عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا ممنوع ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ اسلامی تعلیمات میں ان توہمات کا کیا کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی مکان کی چھت پر الو بیٹھ جائے یا کوئی الو دیکھ لے تو یہ نحوست اور مصیبتوں کا سبب بنتا ہے؟ کیا الو ایک منحوس جانور ہے؟ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ الو کا بولنا یا دیکھنا تباہی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ توہم پرستی ہے۔ الو ویرانہ پسند کرتا ہے، اور جب کوئی قوم یا فرد اپنی بدعملیوں کی وجہ سے تباہی کا مستحق ہو تو الو کا بولنا ایک علامت ہو سکتی ہے۔ دراصل تباہی اور مصیبتیں انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہیں، نہ کہ الو کے بولنے سے۔ شادی کے دن دلہا اور دلہن کے گھر کے دروازے میں تیل ڈالنے اور دلہن کو خاص کھانا پکانے کی رسم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ رسم بھی توہم پرستی اور غیر اسلامی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی رسموں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ رسمیں عموماً ہندو معاشرے سے آئی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سیاہ دھاگا باندھنا یا سیاہ رنگ کا نشان لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی محض توہم پرستی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیاہ دھاگا باندھنا یا سیاہ رنگ کا نشان لگانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس طرح کے اعمال کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ کیا غروب آفتاب کے فوراً بعد بتی یا چراغ جلانا ضروری ہے؟ کچھ لوگ اس کے بغیر مغرب کی نماز کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بتی جلانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اجالا ضروری نہیں، بلکہ یہ توہم پرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کو کپڑے نہیں دھونا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کہ یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ یہ محض توہم پرستی ہے۔ منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے، اور اس سے رزق میں کمی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا گناہ ہے، اور اس پر یقین رکھنا کفر ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا گناہ اور ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا کفر ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر حدیثوں میں ایسے اعمال کی ممانعت کی گئی ہے، اور ان پر یقین کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیا سیدھی آنکھ پھڑکنے کا مطلب کوئی مصیبت ہے اور بائیں آنکھ پھڑکنے کا مطلب خوشی ہے؟ قرآن و حدیث میں آنکھوں کے پھڑکنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ محض بے اصل باتیں ہیں اور توہم پرستی کا حصہ ہیں۔ کیا عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران کھانا پینا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت مردے کھانا کھانے آتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے۔ یہ بات کہ اس وقت مردے کھانا کھانے آتے ہیں، یہ بالکل فضول ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے گھروں میں مختلف توہم پرستی کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے کوا آنا، پاؤں پر جھاڑو لگانا، دودھ گرنا وغیرہ۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ اسلامی تعلیمات میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں اور توہم پرستی کا حصہ ہیں۔ تو دودھ خدا کی نعمت ہے اور اس کا ضیاع نہ ہو، لیکن اس کے لیے جلدی سے دوڑنا ضروری نہیں۔ شیطان کو نماز سے روکنے کے لیے جائے نماز کا کونا الٹا کرنا، یہ خیال کہ شیطان نماز سے روکنے کے لیے جائے نماز کا کونا الٹا ہے، یہ خیال کہ شیطان کو نماز سے روکنے کے لیے جائے نماز کا کونا الٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ جائے نماز کا کونا الٹا کرنے کا مقصد
صرف یہ ہے کہ نماز کے بعد جائے نماز کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ جب کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صبح سویرے کسی منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ کہ یہ بات درست ہے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض توہم پرستی ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے سارا دن نحوست میں نہیں گزرتا۔ بچے کے دانت اگر الٹے نکلتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ننہال یا ماموں پر بھاری پڑے گا؟ یہ محض توہم پرستی ہے۔ دانت نکلنے پر بدشگونی کا کوئی شرعی یا علمی ثبوت نہیں ہے۔